سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو بری خصلتیں بری صفتیں بیان کی اور اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو بری خصلتوں پر قیامت کے دن جزا اور سزا دینے کی وعید اور اس کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عادیات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا۔ واو کا ترجمہ ہے قسم ہے، واو قسم کے لیے آتا ہے، اور العادیات کے معنی ہے دوڑنے والے، تو ترجمہ ہوگا قسم ہے دوڑنے والوں کی، قسم ہے دوڑنے والوں کی۔ ضبحا ہانپتے ہوئے یا ہانپ کر، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپ کر، اس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ۔ لفظی ترجمہ کے معنی ہے کہ لفظ بلفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جس ترتیب سے قرآن کریم میں الفاظ آ رہے ہیں اسی ترتیب سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو لفظی ترجمہ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے واو ہے اور واو قسم کے لیے آتا ہے تو میں نے ترجمہ کیا قسم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے العادیات، عادیات کے معنی ہے دوڑنے والے، تو ترجمہ اسی طرح ہوا قسم ہے دوڑنے والوں کی۔ تیسرے نمبر پر ہے ضبحا، ضبحن کے معنی ہے ہانپنا، ہانپتے ہوئے، ہانپ کر، حال ہے یہاں پر، یعنی دوڑنے کے دوران ان کی حالت کیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہانپتے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے جس کو بولتے ہیں محاوری ترجمہ۔ محاوری ترجمہ کے معنی ہے جس لینگویج میں، جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں الفاظ کی جو ترتیب ہے اس کی رعایت رکھتے ہوئے آپ ترجمہ کرو۔ اس زبان میں جس طرح آپ ایک بات بولتے ہیں، الفاظ کی جو ترتیب ہوتی ہے اسی ترتیب کے اعتبار سے آپ ترجمہ کرو، اس کو محاوری ترجمہ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر محاوری ترجمہ میں کروں گا تو کہوں گا قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، یا ہانپ کر دوڑنے والوں کی۔ ضبحن جو تیسرے نمبر پر ہے اس کو دوسرے نمبر پر میں لے کر آیا، اس لیے کہ اردو میں ہم اسی طرح بولتے ہیں، ہانپ کر دوڑنے والا، ہم یوں نہیں بولتے دوڑ کر یا دوڑنے والا ہانپ کر، اس طرح ترتیب اس طرح نہیں ہوتی بولنے میں، تو یہ محاوری ترجمہ ہوا۔ تو والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والوں کی۔ اب مراد گھوڑے ہوں یا جیسا کہ پہلے بتایا گیا اونٹ، دوڑنے والے اونٹ ہوں یا مراد، تو یہ مراد بیچ میں ہم لے کر آتے ہیں۔ یہاں قرآن میں عادیات کون ہیں مذکور نہیں ہے، اسی لیے بیان القرآن وغیرہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو مراد بیان کرنی ہوتی ہے اس کو بین القوسین لے کر آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میں یہ مذکور نہیں ہے لیکن مراد یوں ہے۔ علماء تفسیر کے نزدیک عادیات سے مراد گھوڑے، تو گھوڑے کا لفظ آپ بین قوسین لائیں گے بریکٹ میں، تو قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی یا اونٹوں کی۔ فالموریات قدحا، پھر قسم ہے چنگاریاں اڑانے والوں کی ٹاپ مار کر، یعنی گھوڑے اپنے قدم جب پتھریلی زمین پر پتھر پر مارتے ہیں تو اس کے ذریعے آگ سلگتی ہے، تو قسم ہے ٹاپ مار کر، اب یہ محاوری ترجمہ، قسم ہے ٹاپ مار کر آگ سلگانے والوں کی، گھوڑے ہوں یا اونٹ۔
فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ آور ہونے والوں کی یا چھاپا مارنے والوں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 صفات بیان کی گھوڑوں کی۔ ایک تو ہے ان کا تیز دوڑنا، جس کو عادیات سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری صفت ہے گھوڑوں کی فالموریات قدحا، کہ وہ تیز دوڑنے کی حالت میں جب ان کے قدم پتھر پر لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، یہ تیز دوڑنے کی علامت ہے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت ہے ان کی کہ وہ صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں 2 کام ہوتے ہیں، تیز دوڑنے کے نتیجے میں، چنگاریاں اڑانے کے نتیجے میں، اور دشمنوں پر اچانک حملہ کرنے کے نتیجے میں 2 باتیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو پھر اس وقت یعنی صبح کے وقت گرد و غبار اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے 2 باتیں جو میں نے کہا، دوسری بات ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ دشمنوں کی صفوں میں ان کے بیچ میں یعنی گھس جاتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 2 باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس میں فتح اور ظفر اور کامیابی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پھر جیت عطا کرتا ہے، دشمنوں پر ان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو کل 5 باتیں ہوئی، تیز دوڑنا، چنگاریاں اڑانا، صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرنا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑانا، اور دشمنوں کے صفوں میں یا ان کے مجمع میں یا ان کے جھمکٹے میں بیچ میں گھس جانا۔ یہ 5 باتیں بتا کر پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کا جواب بیان کیا، یعنی قسم جس چیز کے لیے کھائی، انسان قسم کوئی بات کو پکی کرنے کے لیے کھاتا ہے، تو جو بات آتی ہے قسم کے نتیجے میں اس کو جواب القسم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب قسم ان الانسان لربہ لکنود بیان کیا کہ یقیناً انسان اللہ تعالیٰ کا بے حد ناشکرا ہے۔ اب یہاں پر علماء قسم اور جواب قسم میں کیا مناسبت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے لیے کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بے حد اور نہایت ناشکر گزار ہے، یہ بات بیان کرنے کے لیے گھوڑوں کی قسم کیوں کھائے، دونوں میں مناسبت کیا ہے، دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھوڑا ایک جانور ہے، بے زبان ہے، اس کے اندر اتنا ادراک اور شعور بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر صحیح اور غلط بات کی تمیز بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کا مالک اس کے ساتھ تھوڑا سا احسان کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال رکھتا ہے، کھانا پینا اس کا جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور اپنے مالک کے ہر اشارے پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آیا کہ دشمنوں کے بیچ میں بھی گھس جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ دشمنوں کے حملے کے نتیجے میں وہ زخمی بھی ہوگا، لیکن وہ سب چیز سہ لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مالک کا یہ حکم ہے، اس کا یہ اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک جانور بے زبان اتنا شکر گزار ہے، اور انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے اس کو نوازا، وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود۔ اور جنہوں نے اونٹ مراد لیے کہ یہاں پر اونٹ مراد ہے، انہوں نے کہا کہ مراد ہے وہ اونٹ جو حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں پر اگر یہ مراد لی جائے حج پر جانے والے اونٹ، تو یہ قسم اور ان الانسان لربہ لکنود جو آ رہا ہے اس کے مابین کیا مناسبت ہے؟ تو فرمایا کہ عرب کے نزدیک قسم جب کھائی جاتی تھی
یا عموماً قسم انسان کوئی معظم یعنی عظمت والی چیز کی کھاتا ہے. اور عرب اگرچہ مشرک تھے اور کافر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اس کا اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن بیت اللہ اور حج اس کی ان کے نزدیک بڑی عظمت تھی. یعنی شرک کی حالت میں بھی وہ حج کرتے تھے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت والی چیز جس کا وہ بھی احترام کرتے تھے، اس کی قسم کھا کر یہ بات بتائی. یہ بات صحیح ہے کہ انسان عظمت والی چیز کی قسم کھا کر کوئی بات کو پکی بتاتا ہے تو انسان سامنے والا مان جاتا ہے. ایک چیز جس کا میں احترام کرتا ہوں، اس کی تعظیم کرتا ہوں، اس کی قسم کھا کر مجھے کوئی بات سمجھائی جاؤ تو انسان اس کو مان لیتا ہے. تو ان الانسان لربہ لکنود، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے لیے 6 انداز اختیار کیے اس بات کو پکی کرنے کے لیے اور اس کو مؤکد طریقے پر بتانے کے لیے کہ یقیناً انسان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکرا ہے. یہ بات بتانے کے لیے ان الانسان لربہ لکنود میں 6 انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے جس سے یہ بات پکی ہوتی ہے. ایک تو ہے ان آتا ہے یقینی طور پر بتانے کے لیے کوئی بات کو. اس کا ترجمہ کریں گے ان یعنی یقیناً، حقاً، واقعتاً، بلا شک، بلا تردد. الانسان تمام انسان سوائے چند نفوس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میں بیان کیے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ تمام انسان الانسان میں داخل ہو گئے کہ یقیناً تمام انسان. یہ بھی تاکید کے لیے، جب ایک عام حکم لگایا جاوے تو تاکید کے لیے ہوتا ہے، کوئی اس سے باہر نہیں آ رہا ہے. تو یہ دوسرا انداز ہوا، پہلا ان، دوسرا الانسان. پھر لربہ کو پہلے لائے، تقدیم لربہ کہ انسان یقیناً اپنے رب کا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان یعنی وہ ذات جس کے بارے میں انسان سب سے زیادہ شکر بجا لینے والا ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ناشکری کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ بھی تاکید کے لیے ان الانسان لربہ. یہ 3 باتیں ہو گئی. پھر لکنود میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو لام آیا جس کو لام تقویت بولتے ہیں، وہ انا کے مقابل میں آتا ہے. بات کو مضبوط بتانے کے لیے لام لایا جاتا ہے، لا. اور پھر کنود کا جو مادہ ہے یعنی جو لفظ ہے وہی نہایت ناشکری پر دلالت کرتا ہے، ورنہ اس سے کم درجے کے الفاظ ہیں. مثلا کفور، کفران نعمت کرنے والا، ناشکری کرنے والا، لیکن کفور کا لفظ نہیں لائے، کنود لائے. کنود کا لفظ خود یعنی وہ جو لفظ ہے وہی اتنا وزنی اور بھاری ہے جو ناشکری پر بہت زیادہ دلالت کرتا ہے. بہت زیادہ ناشکرا، کنود اس کو بولتے ہیں. اور پھر کنید نہیں کہا، کنید کے بھی معنی وہی ہوا ناشکرا، لیکن کنود اس میں فاعل ہے، کرنا، ناشکری کرنے والا نارمل یعنی. لیکن کنود یہ فعول کا صیغہ آتا ہے عربی میں، یہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، کوئی چیز کی زیادتی بتاتا ہے. تو کنود فعول کا وزن بھی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ ناشکرا. تو لام تقویت کے لیے، پھر کندا کا لفظ، اور پھر اس کو فعول کے صیغے پر لانا. تو 3 باتیں اس میں آ گئی. تو اس طرح سے 6 انداز اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کو بتانے کے لیے اختیار کیے. اور اگر 7واں بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے، آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یقیناً انسان عَلَى ذَلِكَ اپنی اس ناشکری پر گواہ ہے. یہ بھی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح سے 7 انداز ہو جائیں گے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہاں پر ان جیسا کہ بتایا گیا یقیناً، اور ہا ہے ضمیر جو لوٹتا ہے انسان کی طرف. وہ یقیناً، وہ کون؟ انسان.
جو اس سے پہلے آیت میں مذکور ہے، ان الانسان لربه لکنود، وانه، اور وہ یقیناً علی ذالک، اپنی اس چیز پر، کیا چیز ہے؟ وہی کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، اس چیز پر شہید ہے، یعنی گواہ ہے۔ ایک معنی تو یہ علماء نے بیان کیا، اور وہ یعنی انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے۔ گواہ سے مراد اپنے افعال اور اپنے حال کے ذریعے، جس کو بزبان حال بولتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے تو یہ اظہار نہیں کر رہا ہے، اس بات کا اقرار نہیں کر رہا ہے کہ میں ناشکرا ہوں، لیکن اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ ناشکرا ہے، اس کا حال یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ جیسے کفر اور شرک ایک قسم کی ناشکری ہے کہ انسان اپنے منع میں حقیق کو نہ مانے، اس کو اپنا رب نہ مانے، یہ ایک قسم کی ناشکری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی اس کو غلط استعمال کرنا، جہاں استعمال کرنی چاہیے اس کے علاوہ اس کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی نعمت کی ناشکری، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی ناشکری ہوئی۔ تو گویا کہ اپنے عمل سے وہ ناشکر ہے، استعمال غلط کر رہا ہے، یہ ناشکری ہوئی۔ اسی طرح جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس کو اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی کوشش کی طرف منسوب کرنا کہ تو میری فہم سے اور میری سمجھ سے اور میری اس چیز میں جو میرا تجربہ ہے وغیرہ، اس کے ذریعے مجھے حاصل ہے۔ اس کو کہتے ہیں منطق قارونی، قارون کا منطق ہے۔ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ جو کچھ اس کو حاصل ہوتا تھا مال، تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو میری آئیڈیا سے ہوا، مجھے اتنا فہم ہے، کمانے کے جو راستے ہیں، طریقے ہیں، ساری میرے ذہن میں ہے، اس کے ذریعے میں اتنا زیادہ مالدار ہو گیا۔ یہ منطق قارونی، یہ بھی ناشکری کا ایک حصہ ہے۔ تو گویا کہ اپنے عمل سے انسان، اور بزمان حال جس کو بولتے ہیں، انسان ناشکرا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا، یعنی گویا کہ دنیا میں انسان اپنے افعال اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی ناشکری پر گواہ ہے دنیا میں۔ ایک دوسرا معنی ہے کہ انسان وَإِنَّهُ، یعنی انسان جس کا تذکرہ آیت میں آیا، عَلَى ذَلِكَ، اپنی اس ناشکری پر گواہ ہے یا ہوگا قیامت کے دن۔ بہت ساری آیات میں اور بہت ساری احادیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ قیامت کے دن گنہگار لوگ اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے، جو کچھ کیا وہ سب بولیں گے۔ سورہ ملک میں آتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے تمام جرموں کا انہوں نے اعتراف کیا۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، اس کی بات ہم نے نہیں مانی۔ ہم اگر اس طرح سنتے جو ہم کو فائدہ دیتا، اور اس طرح اس کی بات میں غور کرتے جو ہم کو عمل پر آمادہ کرتا، تو آج ہمارا یہ ٹھکانہ یعنی جہنم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، قیامت کے دن انہوں نے اپنے جرموں کا اعتراف کیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ شہادت اور گواہی قیامت کے دن ہوگی۔ انسان اپنی ناشکری پر گواہ ہے کب؟ کہا قیامت کے دن۔ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ یہ آیت جو ہے قرآن میں، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان اپنے جرموں کا اعتراف کرے گا۔ سورہ مدثر میں بھی ہے قالوا لم نک من المصلین، جہنمیوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی شامل حال ہو جاتے تھے۔ یہ بھی سارے جرموں کا وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ گواہی جو ہوگی اپنے نفس پر، وہ قیامت کے دن ہوگی۔ ایک تیسرا معنی بیان کیا گیا کہ یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے۔ وَإِنَّهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یعنی کافر۔ وَإِنَّهُ ای وہی انسان کافر۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہاں پر فرما رہے ہیں اور وہ انسان عَلَى ذَلِكَ،
یہاں پر کہتے ہیں اعلیٰ ذالکہ کا معنی ہے مع ذالکہ، یعنی ساتھ ساتھ، اور ذالکہ کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کی طرف ہے. ان الانسان لربہ، اپنے رب کا ناشکر ہے. وانہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر وہ گواہ ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے، اس کے باوجود ناشکری کر رہا ہے. یعنی گویا کہ اس کی ناشکری کی بہت زیادہ قباحت بیان کرنے کے لیے. کوئی انسان کوئی جرم کرے لا علمی کی بنا پر، نا واقفیت کی بنا پر، اس کو معلوم نہیں ہے، جاہل ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ بے معذور ہے، اس کو معلوم نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ جان رہا ہے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن اس کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کر رہا ہے، کفر اور شرک کر رہا ہے. تو گویا کہ اور زیادہ اس کے اس ناشکری کی قباحت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کتنا برا یہ کر رہا ہے. اپنے جی میں تو اس بات کو مان رہا ہے کہ یہی میرا رب ہے اور یہی میرا محسن ہے اور یہی میرا منعم ہے، اسی نے مجھے نعمتیں عطا کی. اس کے باوجود، اسی لیے اعلی ذالک کہتے ہیں مع ذالک، اس کے ساتھ ساتھ، اس کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا ہے. تو یہاں پر لشہید کے معنی اقرار کرنے والا، اعتراف کرنے والا، ماننے والا، یقین کرنے والا یا جاننے والا. اور اعلیٰ ذالک سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف، یا اللہ تعالیٰ کا مستحق حمد و شکر ہونے کی طرف. وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق حمد اور شکر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کرتا ہے. اور ایک چوتھا معنی ہے کہ یہاں پر وَإِنَّهُ میں جو ضمیر ہے اور وہ، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہو سے مراد رب ہے، جو ان الانسان لربہ میں آیا. کہتے ہیں کہ سب سے قریب لفظ جو ہے ضمیر سے وہ رب ہی ہے. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ ضمیر اقرب مذکور کی طرف لوٹتا ہے. تو دیکھو ان الانسان لربہ، دیکھو رب کا لفظ انہو سے قریب ہے، انسان پہلے آیا، ان الانسان لربہ لکنود وانہو ای ربہ. تو کہتے ہیں کہ اس کا رب اس کی اس ناشکری پر گواہ ہے، یعنی دیکھ رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس میں دھمکی ہے. جیسے کوئی غلط کام کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، ساری رپورٹ میرے پاس آ چکی ہے. تو اپنے علم کو بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں سزا دینے پر قادر ہوں، پکڑ پر میں قادر ہوں، دھمکی دینا مقصود ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ میں دھمکی دی جا رہی ہے، اور اس کا رب اس کی اس ناشکری پر گواہ ہے، یعنی دیکھ رہا ہے. آئے گا، ایک دن آئے گا جس دن اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اسی لیے فوراً اس کے بعد آ رہا ہے افلا یعلمون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ دوسری بات یا دوسری بری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کی بیان کی. پہلی کیا ہے کہ انسان ناشکرہ ہے، اور دوسری بری صفت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور یقیناً انسان حب خیر میں بہت زیادہ مضبوط اور پکا ہے. اور اکثر مفسرین کے نزدیک خیر سے مراد مال ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ أَيِ الْمَالِ لَشَدِيدٌ. اور انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے. کچھ بھی ہو جائے لیکن مال کی محبت انسان کے دل سے نہیں نکلے گی. یہ گویا کہ فطرت میں اس کی موجود ہے، مال 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 مال. اور لشدید بیان کر یا لشدید ذکر کر کے یہ بتایا کہ وہی محبت قابل مذمت ہے، ناپسندیدہ ہے جو بہت پکی ہو، بہت زیادہ ہو، یہاں تک کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے غافل کر دے. جیسا کہ الہاکم التکاثر میں آیا کہ دنیا کے پیچھے انسان اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، انسانوں کے حقوق بھی سب پامال کرتا ہے. بس میری دنیا بن جائے، میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے. یہی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور یقیناً انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے. شدید یعنی پکا اور مضبوط. اور خیر سے مراد مال ہے. بعض علماء فرماتے ہیں
کہ یہاں پر نفس مال کی محبت کو برا نہیں بتایا گیا، بلکہ اس کے نتیجے میں جو اعمال انسان سے ظاہر ہوتے ہیں. مال کی محبت جن برے اعمال پر انسان کو آمادہ کرتے ہیں وہ مراد ہے. جیسے حقوق ادا نہ کرنا. حقوق انسان کیوں ادا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کو مال کی محبت. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دے دوں گا اس کا حق تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو دبا کے رکھو، مت دو تاکہ میرا مال محفوظ رہے. اسی طرح جو حقوق واجبہ ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا. دھوکہ بازی کرتا ہے کہ اس کے ذریعے مال کماؤ. اسی طرح ٹال مٹول کرنا، مماطلہ جس کو بولتے ہیں، وقت آنے پر جس کا حق ہے اس کو ادا نہ کرنا. اور اسی طرح دنیا بھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں دوستوں میں ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں رشتوں کو کاٹا جاتا ہے، سارا اگر دیکھا جائے تو لوٹتا ہے حب مال کی طرف. سارا جھگڑا کس پر ہے کہ بھئی اس نے میرے کو حق ادا نہیں کیا. تو زندگی بھر عداوتیں اور دشمنیاں اور جھگڑے ہوا کرتے ہیں. تو کہا یہ مراد ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی اس کے نتیجے میں جو برے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں اس کی مذمت گویا کہ اس آیت میں کی جا رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر، جب الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے. افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، یہی انسان ناشکرا. اذا بعثر، بعثرہ کے معنی ہے زمین کو الٹ پلٹ کر دینا، الٹ پھیر کرنا، نیچے کی مٹی کو اوپر کر دینا، اوپر کی مٹی نیچے چلی جانا، کوریدنا جس کو بولتے ہیں. اور یہاں پر مراد ہے قیامت کے دن مردوں کا قبروں سے باہر آنا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبروں کو الٹ دیا جائے گا، یعنی اندر جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، بمعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو کیا انسان نہیں جانتا، یہاں پر یعلمو کا مفعول محذوف، افلا یعلم ذلک الوقت، کیا انسان نہیں جانتا وہ وقت، یعنی اس وقت کا اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس کا یعنی لحاظ نہیں ہے اس کو، قیامت کا، یعنی قیامت کا اس کو خیال نہیں ہے، جب جو کچھ قبروں کے اندر ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اور بعض علماء نے فرمایا کہ افلا یعلم العذاب جزاء، کیا وہ نہیں جانتا کہ عذاب اس کی ناشکری کی سزا ہوگی. ہاں، عذاب اس کی ناشکری کا بدلہ ہوگا. کب؟ اذا بعثر ما فی القبور. اذا وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اذا بعثر، جس وقت قبروں کو الٹ دیا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر کر دیا جائے گا. تو افلا یعلم العذاب جزاء، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس ناشکری کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا کی شکل میں دے گا جس دن قبروں کو الٹ دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ بھی دھمکی دی جا رہی ہے، استفہام ہے، یعنی پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو جگانا. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، یعنی تم کو معلوم ہونا چاہیے، تم کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مقصد اس کو تنبیہ کرنا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یعنی سوال کا جواب دینا مطلوب نہیں ہے کہ معلوم ہے یا نہیں ہے میں بتاؤں، نہیں، یوں مراد نہیں. استفہام انکاری ہے، اس سے مراد سامنے والے کو تنبیہ کرنا، اس کو جگانا، اس کی غلط حرکت پر اس کو متنبہ کرنا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یعنی وہ وقت آنے سے پہلے تو سدھر جا اور ناشکری کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر لے، اس کی عبادت کر لے، اس کو اپنا رب مان لے.
افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اور کیا نہیں جانتا وہ وقت کو جب حاصل کر دیا جائے گا یا حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. ما فی الصدور، صدور سے مراد سینوں میں، یعنی مراد دلوں کے اندر. قرآن میں اکثر دل کے لفظ کی جگہ پر صدور کا لفظ آتا ہے. وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ جمع کیا جائے گا بمعنی ظاہر کر دیا جائے گا. انسان کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو راز ہیں سینوں میں چھپے ہوئے، جو نیتیں ہیں مخفی جس پر لوگ مطلع نہیں ہوتے، جو بھید ہیں اس کو انسان چھپائے رکھتا ہے، وہ سب قیامت کے دن ظاہر کر دیے جائیں گے. سب کے سامنے ہر انسان کا معاملہ کھل جائے گا. سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر شخص کتنے پانی میں ہے، جیسا ہم بولتے ہیں. قیامت کے دن سب کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی، کون پارسا ہے اور کون گنہگار ہے. ہر انسان اپنی حقیقت کے ذریعے یا حقیقت کے طور پر ظاہر ہو جائے گا. یہ ہے وحصل ما فی الصدور. اور جو کچھ اندر ہے دنیا میں تو ہم نہیں جان سکتے کہ بھئی ان کے دل میں کیا ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ اپنے دلوں میں کون سی نیت رکھتے ہیں، نہیں معلوم ہو سکتا. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے تمام انسانوں کے بھید اور مخفی راز اور سینوں میں چھپی ہوئی باتیں سب ظاہر کر دیں گے. تو پہلی آیت میں بھی ظاہر کرنے کا معنی ہے بعثر ما فی القبور، قبروں کے اندر ایک مردہ ہے چھپا ہوا ہے، اس کو باہر کر دیا اللہ نے، ظاہر کر دیا. پھر سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی وہ بھی ظاہر کر دی. آگے جو بات آ رہی ہے اس کے بتانے کے لیے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. تو یقیناً ان کا رب ان سے، بہم یعنی ان سے، یعنی ان کی اس ناشکری سے یا ان کے پورے حال سے، یومئذ اس دن جس دن قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا اور سینوں کے راز جو ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، اس دن ان کا رب ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز معلوم ہے، آج بھی معلوم ہے. تو یومئذ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دن جس دن قبروں کو الٹ پھیر کر دیا جائے گا بمعنی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے، ان کے حال سے اچھی طرح واقف ہے، اس کو سب معلوم ہے. یعنی کیا مراد ہے؟ کہا کہ مراد یہاں پر دھمکی دینا ہے، علم بتا کر مراد ہے سزا اور جزا دینا. یعنی اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے ان کرتوتوں کا بدلہ دے گا. اپنے علم کو ظاہر کر کر یا علم کی بات بیان کر کر القدرت علی الجزا بیان کیا کہ ہم قادر ہیں قیامت کے دن پھر انسان کو اس کی اس ناشکری پر سزا دینے پر. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اقامت حجت کے طور پر یومئذ کہا. اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو انصاف بتانے کے لیے یومئذ کہا. یعنی ہم جب کسی کو سزا دیں گے تو سب چیز اس کے سامنے پہلے ظاہر کر دیں گے، اس کو ہر چیز کا، یعنی اس سے ہر چیز کا اقرار لیں گے. تم نے یہ کیا تھا نا، تم نے یہ کیا تھا نا، تم نے ایسا کیا تھا نا، فلاں دن یوں کیا تھا نا. سب چیز کا وہ اقرار کر لے گا اور اس کی سارے اعمال اور اس کی ساری قباحتیں اور اس کے سارے گناہ جب بالکل ظاہر ہو جائیں گے یومئذ، پھر ہم اس کو سزا دیں گے. ایک تو یہ غفلت میں انسان کو کوئی پکڑ لے گا، کیا کو مارا میرے کو، تماچا کیوں مارا، معلوم نہیں اس کو، انسان برداشت نہیں کرتا. لیکن استاد مثلا طالب علم کو بتا دے کہ تو نے یہ غلطی کی پھر مارے، غلطی پر مارا. یہ یومئذ یعنی جس دن ہر چیز کو ہم ظاہر کر دیں گے، یعنی ہمارا انصاف اچھی طرح سے ظاہر ہو جائے گا. یہ ہے بھائی سورہ عادیات. ایک بات بیچ میں رہ گئی، میں نے کہا کہ ایک تو ہے لفظی ترجمہ اور ایک ہے محاوری ترجمہ اور ایک چیز کو کہتے ہیں التفسیر الاشاری.
یہ صوفیہ کرام اس کا اہتمام کرتے ہیں، تفسیر الاشاری کا. یعنی صوفیہ کرام یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پورا کا پورا انسان کے لیے ہدایت ہے. ہر آیت میں انسان کے لیے گویا کہ کوئی سبق ہے جس سے اس کے نفس کی اصلاح ہو. تو وہ ہر آیت سے ایسا کوئی مراد نکالتے ہیں جس کا تعلق اصلاح نفس سے ہو. صوفیہ کرام تزکیۃ النفس، اصلاح نفس کا کام کرتے ہیں. تو بظاہر تو آیت گھوڑوں کے بارے میں ہے، گھوڑوں کی بات ہے اور اصلاح نفس کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن اس میں سے بھی وہ اشارتاً، اس کو کہتے ہیں تفسیر الاشاری. تفسیر الاشاری جو ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ یوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ یوں بیان کر، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے یہ سبق حاصل کر رہے ہیں، ہمارے لیے اس آیت میں یہ درس عبرت ہے، ہم کو اس سے یہ فائدہ ہوگا. تو وہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا سے مراد وہ نفوس جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں بہت تیز دوڑتے ہیں، یعنی بہت لپک کر آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے عبادت میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والا ہوتا ہے. ہر نیک عمل کرنے کے لیے ہر شخص مکمل طور پر راضی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں والعادیات ضبحا سے مراد انسانی نفوس جو اطاعت اور فرما برداری کی طرف لپکتے ہیں، بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. فالموریات قدحا فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بہت زیادہ لپکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو دل کے اندر محبت الہیہ کی چنگاریاں بھڑکتی ہے. ٹھیک ہے، فالموریات قدحا، شوق الہی اور محبت الہیہ کی چنگاریاں اور اس کی آگ گویا کہ سلگتی ہے. جب دل کے اندر یہ آتش شوق جس کو بولتے ہیں بھڑکتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی روشنی کی شکل میں آتی ہے اور وہ دل کو نورانی کر دیتی ہے. فالمغیرات صبح، صبح نورانیت، نور، روشنی. کہہ رہے ہیں صبح سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے اور ان کا دل نورانی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی. پھر جب دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو وہ خواہشات کے گرد و غبار کو اپنے نفوس سے جھاڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، خواہشات کے گرد و غبار کو اپنے اوپر سے جھاڑ دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، خواہشات کے اتباع نہیں کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقامات قرب میں جا گھستے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ تفسیر اشاری ہے. تو وہ ہر آیت سے صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں اس طرح کے اشارات لیتے ہیں، اس کو تفسیر الاشاری. یہ ہر تفسیر کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے. روح المعانی جو ہے امام آلوسی کی، وہ کیونکہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ صوفی، تو انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ ہر آیات، ہر صورت میں جو اشارات صوفیہ ہیں وہ بھی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں.